السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کے سامنے شرک و بدعت کی وہ گمراہی رکھنا ہے جو پیروں کی طرف منسوب کر کے لوگوں نے امت کے اندر پھیلائی ہے۔ کسی نے کرامت کا نام دیا تو کسی نے یہ کہا کہ اولیاء بڑے پہنچے ہوئے۔ ایسے کام کیے گئے کہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں تھا بلکہ مشرکوں کے ساتھ تھا۔ مشرک ایسے کام کرتے تھے۔ کسی نے پیر کو اٹھایا، نبی کا مرتبہ دے دیا۔ کسی نے پیر کو اٹھایا، مختار کل کا مرتبہ دے دیا۔ کسی نے اختیارات اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ جس کا جو دل کیا اس نے پیر کے کھاتے میں وہ کرامت ڈالی اور لوگوں میں مشہور کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، انشاءاللہ میں پیروں کی ایسی کرامتیں جو ان کی طرف منسوب ہے، پتہ نہیں سچی منسوب ہے یا جھوٹی منسوب ہے، پر ان کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا، ان کا رد کروں گا قرآن و حدیث سے۔ انہوں نے ایسی کرامتیں پیروں کے نام کے ساتھ جوڑ دیں جو سوائے شرک اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ خاص طور پر جو کرامتیں انہوں نے پیر عبد القادر جیلانی کے کھاتے میں ڈالی، وہ تو نعوذ باللہ اتنی بڑی ہیں کہ ان کو پڑھ کے سن کے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے اختیارات پیر عبد القادر جیلانی کو دے دیے ہیں اور اللہ کے پاس اب کوئی اختیار نہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں انشاءاللہ جو انہوں نے پیر عبد القادر جیلانی کی طرف کرامتوں کو منسوب کیا ہوا ہے ان کا رد کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہم چلتے ہیں ایک بات جو ان کی طرف منسوب ہے جس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے، یوں کرامت کو بیان کیا جاتا ہے۔ پورے ایک کتاب ہے بہجت الاسرار، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پیر احمد بن ابی القاسم کہتے ہیں میں لبنان میں ٹھہرا ہوا تھا، یہ بھی پیر ہے۔ لبنان کے پہاڑوں میں گیا اور میرا مقصد کیا تھا کہ جو پہاڑوں کے اندر صوفیاء کرام رہتے ہیں نا ان کی زیارت کرنا، ان سے ملنا۔ تو مجھے وہاں پر ایک بڑا نیک آدمی ملا۔ اب یہ نیک آدمی جو ہے نا یہ بھی ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان کا اپنا معیار ہے۔ جو گھر سے نکل گیا ہے وہ بھی نیک ہے، جس نے رہبانیت اختیار کر لی وہ بھی نیک ہے، جو ہفتہ مہینہ 2 مہینے 6 مہینے نہاتا نہیں ہے وہ بھی ان کے نزدیک بڑا نیک آدمی ہے۔ جس کو اپنی عقل و ہوش ہی نہیں ہے وہ بھی ان کے ہاں بڑا نیک آدمی ہے۔ کہتے ہیں میں ایک نیک آدمی سے ملا اور اس نیک آدمی کو شیخ حبلی کہتے تھے، اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ تو میں ان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ تو کہتے جب میں ان کے پاس گیا نا، احمد بن ابی القاسم کہتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو یہاں پر کتنے سال ہو گئے، یعنی ان پہاڑوں میں رہتے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے مجھے یہاں 60 سال ہو گئے، یعنی کہ میں 60 سال سے پہاڑوں میں رہتا ہوں، انسانوں سے ملاقات نہیں کرتا، گھر بار میرا ہے نہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک، کہ بندہ پوچھے اسلام کے اندر ہے کہ سارا کٹ آف کرو اور جا کے تنہا پہاڑوں کے اندر جنگلوں کے اندر جا کے عبادات کرو۔ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ رہبانیت ویسے بھی اللہ نے حرام کر دی ہے۔ پیر صاحب اتنے ہی ٹھنڈے تھے، 60 سال ان کو کسی انسانی خواہش کی حاجت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے جب ایک خواہش انسان کے ساتھ لگائی تو پیر صاحب کو وہ خواہش کیسے حاصل نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ سب جھوٹ ہے،
جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، آگے گپ کیا چھوڑی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے 60 سالوں میں کچھ عجیب واقعات دیکھیں، عجائبات دیکھیں؟ تو شیخ حبلی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک چاندنی رات تھی، کیا روشنی ہی روشنی تھی ہر طرف۔ تو رات میں نے دیکھا لوگ پہاڑ پر جمع ہیں، لوگ پہاڑوں کے اوپر جمع ہیں اور قطار در قطار ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ لو جی، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ بندہ پوچھے وہ پیر سن یا ہوائی جہاز سی یا ہیلی کاپٹر بنے ہوئے سی جڑے ہوا میں چڑھ رہے ہیں؟ ویسے مزے کی ایک بات ہے کہ یہ جو کرامتیں اڑنے والی ہیں، الٹا لٹکنے والی ہیں، یہ بھی نا اس وقت ہیں یا ان کا وجود اتنی دیر تک برقرار رہا ہے جتنی دیر تک یہ موبائل وغیرہ کیمرہ وغیرہ نہیں آیا۔ جب سے یہ کیمرے والا سسٹم آیا نا، آپ پیروں نے ہوا میں اڑنا بھی چھوڑ دیا ہے، الٹا لٹکنا بھی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بڑی بڑی کرامات جو ہم سنتے آ رہے تھے اب وہ ہونا بند ہو چکی۔ یہ بھی بڑا ایک سوشل میڈیا کا کردار ہے کہ اس نے ایسے ایسے پیروں کو بھی اب اڑنے سے رو چھوڑا ہے جنہوں نے 60 ہوا میں اڑتے ہوئے عبادت کی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کے نا ایک بات اور بھی یہاں پہ پوائنٹ والی ہے۔ ویسے انگریزوں نے ہوائی جہاز میں اسی لیے ایجاد کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو پیر تھے وہ تو ویسے ہی ہوا میں اڑ لیتے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کرامت کے ذریعے ہوا میں اڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے جب سفر کرنا ہو تو اڑ کر سفر پہ چلے جاتے ہیں، جہاں آنا جانا ہو آرام سے چلے جاتے ہیں۔ انگریزوں نے سوچا یار یہ تو اتنی جلدی سفر کر لیتے ہیں، جہاں انہوں نے پہنچنا ہے پہنچ جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی ایسی سہولت ہونی چاہیے کہ ہم بھی جہاں جانا چاہیں سکون سے چلے جائیں۔ ہمارے پاس اڑنے والی تو اب کرامت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے سوچتے سوچتے آخرکار جا کر جہاز ایجاد کیا۔ چلو ہم ویسے سفر نہیں کر سکتے، جہاز کے ذریعے کر لیا کریں گے۔ تو کہتے ہیں وہ لوگ جو تھے نا اڑ رہے تھے اور عراق کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا ایک دوست سے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے جو بات کی نا وہ بھی ہمارے عقیدے کے خلاف اور سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مدینے میں بیٹھتے ہوئے آج سے 100 سال بعد اس ارض زمین پہ کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی گپ چھوڑی گئی اور جھوٹ چھوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، کل من علیہا فان، اس کا مذاق اٹھایا گیا ہے کہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا کہ ہم بغداد میں جائیں اور کتب کے سامنے جا حاضر ہوں۔ کتب سے کون مراد ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی، یعنی ہم ہوا میں اڑتے ہوئے جائیں اور جا کر وہاں حاضری لگوا کے آئیں۔ یہ ان کا کیا ہے؟ نظریہ ہے کہ پیر عبد القادر کے پاس ہر ولی حاضری لگواتا ہے۔ ایک تو یہ نظریہ۔ دوسرا جو گمراہی کا اصل سبب اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، اور یہاں تک کہتے ہیں دریاؤں پہ ان کا قبضہ ہے، ہواؤں میں وہ سفر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ایسے گمراہ عقیدوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ کیسی باتیں انہوں نے دین اسلام کے اندر داخل کر دی، گمراہی کے نام پہ، جھوٹ کے نام پہ، فراڈ اور ضلالت کے نام پہ، جن کا دین اسلام سے کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ نے کبھی کوئی حدیث پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کوئی صحابی تھا وہ اڑتے ہوئے جا رہا تھا مدینے سے، اللہ کے نبی کو ایسی ضرورت پڑی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جی میں بتا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی نبی کے بارے میں سنا ہے کہ کبھی اس نے سفر کرنا ہو تو وہ ہوا میں اڑتا تھا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں جو اس کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے ان کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے؟ جن کے بارے میں تو کہنے والے نے کہا تھا بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو وہ اللہ کے نبی ہوا میں نہیں اڑتے تھے۔ اگر ہوا میں اڑنا عبادات ہوتی، اسلام کی خدمت ہوتی، تو سب سے پہلے صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں تو یہ آتا ہے غزوہ تبوک پہ جب گئے تو سفر کر کر کے ان کے نیچے سے جوتے بھی ٹوٹ گئے اور پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے۔ اب اگر یہ بات سچی ہوتی اڑنے والی تو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی پاؤں پہ کبھی چھالے نہ پڑواتے، کبھی اللہ کے نبی صحابہ اکرام پہ اتنا ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے کہ یار تم نے جہاد کرنا ہے، آگے آپ کی مشقت لگنی۔ اب ہم اڑ کر غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہیں،
तबूक के मैदान में पहुंचते हैं, ठीक, वहां जाकर तुम अपनी तवानाई के करतब दिखाना, जोहर दिखलाना, और हम उड़कर वापस चले जाएंगे ताकि हमें कोई तकलीफ भी ना पहुंचे। तो कितनी बड़ी गप है। तो ये अब कहते हैं हम वहां जाकर हाजिरी लगवा रहे हैं। तो खैर शेख हबली जो है वो कहते हैं, ठीक है, मैंने दोस्त से पूछा वो शख्स कौन है, कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। कहते हैं अब मैं भी उनके साथ चल पड़ा, यानी कि उड़ पड़ा, और थोड़ी देर बाद हम बगदाद पहुंच गए। थोड़ी देर बाद हम उड़ते हुए बगदाद चले गए। तब हमने वहां जाकर देखा बड़े बड़े अकाबर बुजुर्ग जो उनके पास, उनसे, ठीक, उनके पास यानी कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी के पास बड़े बड़े अकाबर बैठे हुए हैं। वो अकाबर कौन थे, कहाँ से आए थे, बस एक गप है, ठीक है। इनका ये है कि हर वली जो है पीर अब्दुल कादिर खान जिलानी के यहाँ जाता है, वहाँ जाकर हाजिरी लगवाता है। अब जो उन्होंने बात की ना, वो नाऊज़ बिल्लाह पीर अब्दुल कादिर जिलानी को नबी के रुतबे पर फैज़ करने वाली बात की कि नाऊज़ बिल्लाह जिस तरह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें सहाबा इकराम के साथ थी और सहाबा इकराम जैसे मानते थे, नाऊज़ बिल्लाह इसी तरह इन्होंने ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी के खाते में डाली। और वो बात क्या थी कि पीर अब्दुल कादिर ऐसे लगता था जैसे नबी है, और सहाबा इकराम के मुकाबले में पीर अब्दुल कादिर जिलानी के वो मुरीद है, वो अकाबर है, ठीक है। जो सहाबा की सफ़ात थी वो सफ़ात उनके अंदर किस तरह, ठीक है, लिखते हैं वो उनको जो हुक्म देता फ़ौरन उसकी तकमील करते। यही बात सहाबा इकराम के बारे में भी है कि अल्लाह के हबीब जो सहाबा इकराम को हुक्म देते फ़ौरन तकमील करते थे। और वहाँ की बात उठाई और यहाँ ला के फिट कर दी कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी जो हुक्म देता था अपने मुरीदों को वो फ़ौरन बजा लाते थे। किस कदर ये गुमराही की बात है, शर्म की बात है कि इन्होंने एक पीर को, और यहाँ पर एक बड़ी सख्त बात कहने लगा हूँ, ठीक है, पीर अब्दुल कादिर जिलानी बड़े साहिब ईमान होंगे, बड़े अल्लाह के वली होंगे, लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो तो आखिरत को होना है कि अल्लाह ताला उनके साथ क्या सलूक करता है। हमारी यही उम्मीद है कि अल्लाह के वह बुजुर्ग था, लेकिन हम किसी के बारे में हतमी फ़ैसला और राय तो नहीं ना दे सकते, ये इख्तियार तो हमारे पास नहीं है ना। यानी जो उनको हुक्म देता, मुरीद जमा थे, वहाँ जाते और फ़ौरन उसकी इताअत करते, ठीक है, और जल्दी जल्दी उसकी बात को मानते। आखिरकार उसने हुक्म दिया तुम सब वापस चले जाओ, कहता हम उड़ कर फिर लबनान के पहाड़ों में वापस आ गए। अल्लाह ताला ऐसी गुमराहियों से, ऐसी बदअकीदा बातों से हम सबको महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।